کیا کبھی آپ نے سوچا بھی ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ آج ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں کبھی اس بات کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ دنیا کبھی وجود میں تھی ہی نہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں اس کائنات کا وجود کیسے ہوا۔ دا بگ بینگ نظریہ ایک انرجی یا توانائی کی ابتدا کا نظریہ ہے۔ دا بگ بینگ نظریہ یا دا بگ بینگ تھیوری ایک تفصیلی جائزہ۔ دا بگ بینگ نظریہ ایک انرجی یا توانائی کی ابتدا کا نظریہ ہے جو دنیا اور اس کے اجزاء کی ابتدا کا تعارف کراتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق ایک خالی جگہ میں ایک مضبوط توانائی کا یا انرجی کا دھماکہ ہوا جس سے اجزاء یا پارٹیکلز کی تشکیل ہوئی اور دنیا کا آغاز ہوا۔ اس نظریے کو متعارف کرایا جارجز لیمیترے نے، جو ایک بیلجین ایسٹرونامر اور فزسسٹ تھے جنہوں نے 1927 میں دا بگ بینگ تھیوری پیش کی۔ دا بگ بینگ نظریے کے امکانات۔ بگ بینگ نظریے کی تشکیل کچھ اس طرح ہے۔ بگ بینگ تھیوری کائنات کی ابتدا اور ارتقاء کی ایک سائنسی وضاحت ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تقریباً 13.8 بلین سال پہلے کائنات ایک گرم اور ناقابل یقین حد تک چھوٹی حالت میں تھی اور پھر ایک اہم دھماکے نے اس کی توسیع کا آغاز کیا۔ آئیے اس کو سیکوینس وائز سمجھتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا پھر بعد میں کیا ہوا۔ تو نمبر 1، سنگولیرٹی۔ یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ یونیورس کی تمام میٹر اور انرجی ایک بہت چھوٹے نقطے میں مرکوز ہوئی تھی، یعنی کہ ایک بہت چھوٹا سا نقطہ تھا جس میں انرجی بھی تھی اور میٹر بھی تھی، جس کو سنگولیرٹی کہا جاتا ہے، جہاں پر سب ایک ہی جگہ تھے۔ نمبر 2، ایکسپلوژن اینڈ ریپڈ ایکسپینشن۔ دھماکہ اور تیزی سے پھیلاؤ۔ یہ نظریہ تجویز کرتا ہے کہ اس یکسانیت نے ایک زبردست دھماکہ کیا، یعنی اس چھوٹا سا جو نقطہ تھا اس نے ایک بے انتہا زبردست قسم کا دھماکہ کیا۔ اس دھماکے کے بعد ایکسپینشن ہوتی رہی، یعنی کہ اس دھماکے کے بعد کائنات وجود میں آنا شروع ہوئی آہستہ آہستہ۔ اس توسیع نے کائنات کا سفر شروع کیا جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ نمبر 3، کولنگ اینڈ فارمیشن آف پارٹیکلز۔ سرد ہونا اور ذرات کی پیدائش۔ جیسے جیسے کائنات پھیلتی گئی یہ بھی ٹھنڈی ہوتی گئی۔ ابتدائی لمحات میں کوارکس اور لیپٹنز جیسے بنیادی ذرات ہی موجود ہو سکتے تھے۔ جیسے جیسے یہ ٹھنڈا ہوتا رہا یہ ذرات مل کر پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون بناتے رہے۔ نمبر 4، فارمیشن آف ایلیمنٹس۔ عناصر کی تشکیل۔ ابتدائی کائنات بنیادی طور پر ہائیڈروجن اور ہیلیم جیسے ہلکے ایلیمنٹس پر مشتمل تھی۔ جیسے جیسے یہ مزید ٹھنڈا اور بوڑھا اور ایجڈ ہوا، کشش ثقل نے ان بنیادی بلڈنگ بلاکس سے ستاروں اور کہکشاؤں کی تشکیل میں کردار ادا کیا، یعنی آہستہ آہستہ ستارے بننا شروع ہوئے، کہکشائیں بننا شروع ہوئیں۔ نمبر 5، کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ، CMB۔ بگ بینگ تھیوری کی حمایت کرنے والے ثبوتوں کا ایک اہم حصہ کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن CME ہے۔ جیسے جیسے کائنات پھیلتی اور ٹھنڈی ہوتی گئی یہ دھندلی چمک پیچھے رہ گئی، یعنی کہ ایک دھندلی سی چمک اس نے پیچھے چھوڑ دی، اور اس دھندلی چمک کو اب بھی پورے کائنات میں پایا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، آبزرویبل یونیورس، قابل مشاہدہ کائنات۔ بگ بینگ تھیوری نہ صرف کائنات کی ابتدائی لمحات کی وضاحت کرتی ہے بلکہ کہکشاؤں کے بڑے پیمانے پر ڈھانچے اور تقسیم کا بھی حساب دیتی ہے، جس کا ہم آج بھی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سائنٹسٹ کی رائے۔ سائنٹیفک جماعت یا سائنٹیفک کمیونٹی میں بگ بینگ نظریہ ایک کافی اہم نظریہ ہے۔ سائنٹسٹ اس نظریے کو مخلصی سے تفصیلی مطالعات سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام میں بگ بینگ تھیوری کی اہمیت۔ قرآن پاک میں بھی دنیا کی ابتدا کے بارے میں ذکر ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے اور ہم نے اس کو جدا جدا کر دیا۔ یہ آیت بگ بینگ نظریے کی تصدیق کرتی ہے۔ آیت کی تفصیل اور تشریح۔ آیت میں ذکر کیا گیا ہے آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے اور ہم نے یعنی اللہ نے انہیں جدا کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا اظہار ہے۔ بگ بینگ نظریے کی روشنی میں خلا میں توانائی کا دھماکہ ہو کر آسمان اور زمین دونوں کی ابتدا ہوئی۔ اسلام اور سائنس دونوں اللہ تعالیٰ کے تخلیقات کی تفصیلات ہیں، اس وجہ سے دونوں موازن میں تنازع نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں علم حاصل کرنے کی ہدایت دی ہے جس سے ہم اپنے رب کی تخلیق کو سمجھ سکیں۔
خلاصہ یہ ہے کہ بگ بینگ تھیوری کائنات کی پیدائش اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ترقی کو سمجھنے کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتی ہے، جس میں ایکسپینشن یعنی توسیع، کولنگ، ٹھنڈک اور فارمیشن آف ایلیمنٹس عناصر کی تشکیل کی وضاحت کی گئی ہے، جس نے آج ہم جس ڈائیورس کاسموس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کی بنیاد رکھی ہے۔ جاری سائنسی تحقیق اور مشاہدات اس دلچسپ کائناتی واقعے کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہتر بناتے رہتے ہیں۔ دا بگ بینگ نظریہ ایک اہم نظریہ ہے جو دنیا کی ابتدا اور تشکیل کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ سائنٹسٹس اور قرآن دونوں اس نظریے کو تصدیق کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس نظریے کو سمجھ کر انسان اپنے اصل وجود کی تفصیلات تک پہنچ سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ شکریہ۔